الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الاکرم الذی بعث الى کافۃ الناس بشیرا ونذیرا اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کائنات میں زمین بھی اور آسمان بھی، جن بھی، انس بھی، یعنی ہر چیز اس نے اپنی قدرت اور علم سے پیدا فرمائی۔ کسی کو گورا تو کسی کو کالا، کسی کو چھوٹا تو کسی کو بڑا، کوئی عربی تو کوئی عجمی، کوئی نبی تو کوئی امتی، کہیں دن تو کہیں رات، کبھی چھوٹی تو کبھی بڑی۔ اسی کائنات میں بعض لوگوں یا بعض جگہوں یا بعض دنوں یا بعض راتوں کو دوسروں سے مختلف اور معزز بنایا۔ مثلا ہفتے میں جمعہ کا دن، مہینوں میں رمضان المبارک، راتوں میں لیلۃ القدر، جگہوں میں مکہ مدینہ، انسانوں میں انبیاء کرام اور کتابوں میں قرآن کریم۔ اسی طرح راتوں میں ایک رات آتی ہے شب برات۔ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو تمام گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت فرما دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ 7 اشخاص یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، قاتل، شرابی، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم الشان رات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی جب تک کہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنے رزق میں وسعت طلب کرتا ہے، کون مصیبت زدہ ہے جو اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرنا۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شعبان کی 15ویں رات کو جنت البقیع میں جانا ثابت ہوا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، یہ سب شب برات کے ارکان میں داخل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات دھیان میں رکھیں کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے اور اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، نوافل، تلاوت اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ بات واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا نفل وغیرہ تنہائی میں گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ نوافل کی جماعت اور کوئی مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب، میلے اور اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہوتی، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے ایام بیض یعنی 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ یاد رکھیے کہ شیطان ہمیں ان سب کاموں میں الجھا کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے اور یقیناً یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔